بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا نے بے شمار بہادروں، جنگجوؤں، سپہ سالاروں، فاتحین اور لیڈروں کو دیکھا جن کے ہاتھوں ملک فتح ہوئے، لشکروں کو شکست ہوئی، حکومتوں کی بنیادیں رکھی گئی، مگر 1400 سال پہلے عرب کے صحرا میں ایک ایسے بہادر نے جنم لیا جس نے ان تمام بہادروں کو اپنی جرأت اور شجاعت سے معمولی ثابت کر دیا۔ حقیقت تو یہ ہے، ان تمام تاریخی شخصیت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس بہادر جوان کو دوسرے پلڑے میں، یہ ایک جوان ہی ان تمام لوگوں پر بھاری پڑ جائے گا۔ عربوں کے اس شعر کو تاریخ علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتی ہے، جس کا دل صرف 10 سال کی عمر میں ہی اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا تھا اور ایمان کی قوت نے اسے دنیا کا عظیم ترین فاتح ثابت کیا۔ حیدر کرار امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 30 عام الفیل کے ماہ رجب میں ہوئی۔ آپ کے والد ابو طالب ایک نیک، عادل اور قریش کے قابل احترام شخص تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور حامی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں ابو طالب کی کفالت میں تھے۔ آپ رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اس لیے حضرت علی کی پرورش بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں ہوئی۔ پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان جو لایا وہ مولا علی تھے۔ اس وقت آپ رضی اللہ کی عمر 10 برس تھی۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے اطراف کے پہاڑوں میں حضرت علی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جب کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا تھا تو اسلام کی کھلی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم بڑھنے لگے تو ہجرت کا حکم ہوا۔ اس وقت حضرت علی کی عمر صرف 23 سال تھی۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا، مشرکین مکہ نے آپ کے قتل کی سازش کی، لہٰذا مولا علی نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی کی جگہ سو گئے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے ساتھ ہجرت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بنایا، جبکہ حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ غزوہ بدر، خندق اور حنین میں حضرت علی کی بہادری اور غدیر میں علی کے متعلق نبی کا اعلان کرنا آپ کی بلند ترین فضیلت ہے۔ مولا علی کو ابو تراب اور اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر جیسے القاب ملے۔ ان القاب کے پیچھے نہایت دلچسپ واقعہ ہے۔ جب یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں لشکر سمیت حملہ کیا۔ خیبر کے اطراف کے قلعے فتح ہو گئے، مگر وہاں موجود یہودیوں کا عظیم الشان سب سے مضبوط قلعہ قاموس فتح کرنا آسان نہ تھا۔ بڑے بڑے جانباز صحابہ نے کوششیں کی مگر ناکام رہے۔ یہودیوں کے تیر انداز اور قلعے کی مضبوط دیواریں فتح کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بنی رہیں۔ لہٰذا ایک صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، میں کل جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں قلعہ فتح ہوگا، اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ اور رسول اس سے محبت رکھتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام کو ساری رات نیند نہ آئی، سب کی یہی چاہت تھی اگلی صبح جھنڈا انہیں ملے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کو علم دیا، انہیں قلعہ کی طرف روانہ فرمایا اور دعا فرمائی تو یہودیوں کا سپہ سالار مرخب باہر آیا۔ اس نے کہا، خیبر خوب جانتا ہے میں مرخب ہوں، میں بہت بہادر ہوں۔ حضرت علی نے اسے جواب دیا، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، پچھار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرخب تیزی سے آگے بڑھا اور آپ پر وار کیا، مگر مولا علی اس کے وار کو روک دیا۔ وہ ناکام رہا اور ذوالفقار کی چمکتی ہوئی وار اس کے سر میں اتر گئی، جس سے وہ زمین پر گر گیا، اور پلک جھپکتے ہی خیبر کے دیوقامت پہلوان کا کام تمام ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی یہودی لشکر نے حملہ کر دیا۔ گمسان کی جنگ ہوئی جس میں مولا علی جوان مردی اور شجاعت سے لڑے۔ میدان میں ہر طرف ذوالفقار کی وار ہی دکھائی دے رہی تھی۔ روایت کے مطابق جب ایک سپاہی نے حضرت علی پر وار کیا تو آپ کی ڈھال زمین پر گر گئی، لہٰذا آپ نے قلعہ خیبر کو مضبوط دروازہ ہی اکھاڑ دیا اور اپنے قوی بازو سے اسے اٹھا کر ڈھال کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد جب اس دروازے کو اٹھایا گیا تو وہ اتنا بھاری تھا
کہ 5-10 نہیں بلکہ پورے 70 لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا تھا۔ اس جنگ میں حیدر کرار حضرت علی نے یہودیوں کی صفوں کی صفیں الٹ کر رکھ دیں اور یہودیوں کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو دھول چٹا دی۔ مولا علی نے اپنی بہادری سے یہودیوں کی جنگی طاقت اور شان کو پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ آپ ہر میدان میں فاتح رہے اور اسلام کے سرسبز چمن کو اپنے خون سے سینچا۔ شیر خدا حضرت علی جیسے بے مثال جرت اور حوصلہ مندانہ کردار تاریخ میں ملنا ایک ناممکن عمل ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر کے اگلی ویڈیو تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔